مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی غلام سرور گل صاحب ہیں، اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام سرور گل ہے اور والد کا نام برکت علی گل، اور ضلع شیخپورہ ہے، گاؤں داروالی چک نمبر 33 ہے۔ میں مروان سرور گل جو مربی سلسلہ ارجنٹینا میں ہے ان کے والد۔ میرا جب سے 1975 میں نے جماعت سے رابطہ قائم کیا تھا، وہ ہمارے امیر ضلع چودھری انور حسین تھے، اور معلم صاحب جو ہمارے گاؤں میں رہتے تھے ان کا نام صوفی عنایت اللہ صاحب۔ اور چودھری انور حسین کو کافی لوگ جانتے ہیں ضلع شیخپور میں، اور 74 میں جب جماعت کے خلاف جو آرڈیننس جاری ہوا تھا اس کی وجہ سے مخالفت کافی تھی، لیکن چودھری صاحب کا اثر و رسوخ بہت تھا، اور وہ اکثر غیر احمدی دوستوں کو ربوہ لے کر جاتے تھے ہر جمعرات کو ملاقات کے لیے حضور کے ساتھ، اور ہمارے گاؤں بھی وہ اکثر آتے تھے، اور غیر احمدی لوگ جو تھے وہ آپ کو ملنے آتے تھے اپنے کاموں کے لیے بھی، کیونکہ وہ وکیل بھی تھے، اس کر کے ان کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ اور جو معلم صاحب تھے ہمارے گاؤں کے، وہ بھی ایک قسم کے پہلے نئے احمدی ہوئے تھے، اور ان کی بھی جو تعلقات سے کافی لوگوں کے ساتھ تھے، اور ہمارے ساتھ بھی تھے، کیونکہ مسجد جو جماعت احمدیہ کی مسجد ہے ہماری بیٹھک کے ساتھ تھی، گھر کے ساتھ تھے، اور جب چودھری صاحب آتے تھے تو ہماری بیٹھک میں آتے تھے، اس لیے زیادہ ان سے تعارف ہوا اور مل جل تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے 2 چاچے بھی احمدی تھے، اور چودھری صاحب کو زیادہ تر لوگ اس لیے بھی اپنے مقدمے وغیرہ کے لیے غیر احمدی اور احمدی بھی ملنے آتے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ کافی کلوز تھا، اور معلم صاحب کے ساتھ۔ اور 1975 میں معلم صاحب نے مجھے دعوت دی کہ جلسہ سالانہ ربوہ کے لیے، تو میں نے وہ دعوت تو قبول کر لی، لیکن ہمارے گھر میں اتنی مخالفت نہیں تھی، کیونکہ چاچے 2 احمدی تھے۔ چودھری صاحب جو چودھری انور حسین سے امیر ضلع تھے، ان کا اثر و رسوخ کافی تھا، اور گاؤں میں آتے تھے اور ہمارے گھر میں بیٹھتے تھے، اور لوگ بھی ان سے ملنے آتے تھے۔ اور معلم صاحب جو ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے ان کا نام عنایت اللہ صاحب تھا، تو ان کا بھی ہمارے ساتھ اچھا تعلقات سے، اور گھر بھی آ جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے 1975 میں جلسہ سالانہ کے لیے دعوت دی کہ جلسے پر جانا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ بات ہوتی رہتی تھی، اور بات ہوتی رہتی تھی، جماعت کے بارے میں معلومات کرتا رہتا تھا، اور بچپن سے ہی میرا یہ جو پیر فقیر ہے ان سے نفرت سے، بچپن سے، اور میں اچھا نہیں سمجھتا کہ میرے دوست جو غیر احمدی تھے وہ بھی مجھے کئی دفعہ کہتے تھے کہ آپ کا کوئی استاد ہے احمدی مرجعی، آپ کو وہ گائیڈ کر رہا ہے،
میں نے کہا نا نہیں مجھے کوئی گائیڈ نہیں کر رہا، ویسے ہی میں یہ جو آپ قبرستان میں جاتے ہو، درباروں پر جاتے ہو، ان کو میں پسند نہیں کرتا. لیکن جلسے پر جب ہم 4 آدمی تھے گئے، ایک قائد صاحب تھے اس وقت، ایک سیکٹری تبلیغ تھا اور خاص صاحب تھا. مولم صاحب جو تھے وہ تو اپنے گھر چلے گئے، تو وہ جو دو تھے ان کے ساتھ میں نے رہنا تھا، اور ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ مومی میں تھی. ڈیوٹی ان کی مومی میں تھی، اس کر کے وہ مجھے بھی علیحدہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ میں نے نہ تو احمدی تھا، نہ نے بیعت کی تھی، نہ مقامات سے میں پہلی دفعہ رفع کیا تھا ان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہی میں ڈیوٹی کر رہا تھا، تو وہ ڈیوٹی کے دوران ہی ہے نا پرے ایک سائڈ پر ہو کر نا آپس میں باتیں کر رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی پریشانی کی بات ہے. میں ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں چودھری انور حسین صاحب سے خود بات کر لیتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، جانتے بھی ہیں. تو وہ وجہ یہ بنی تھی کہ حضور اپنے خلیفہ ثالث کے رحمت اللہ کے علم میں یہ خبر رپورٹ پہنچ گئی تھی کہ ایک لڑکا جو غیر احمدی ہے وہ مومی میں ڈیوٹی کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل اور پریشانی والی بات تھی. جو دو لڑکے تھے، کیونکہ حضور کے پاس رپورٹ گئی ہے تو حضور نے تو میر صاحب سے پوچھنا تھا. میر صاحب سے جب چودھری انور صاحب سے صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس بیٹے کی، اس لڑکے کی کوئی فکر نہ کریں، وہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور وہ ایک قسم کا اس کو احمدی ہی سمجھے. تو یہ 3-4 دن جو ڈیوٹی کے دن تھے وہ تو گزر گئے، اور اس میں میرے اس کو ماحول میں دیکھ کر میرے دل پر بھی اثر کافی پڑا. اور اس کے بعد 29 دسمبر کو ملاقات ہوتی تھی، مسافہ ہوتا تھا اس وقت روا میں حضور کے ساتھ. جو خادم جو ڈیوٹی کرتے تھے، وقار عمل کرتے تھے، ان کی صاحب کے ساتھ مسافہ ہوتا تھا. تو میرے آگے ایک اپنا دوست جو تھا میرے ساتھ وہ تھا، ایک پیچھے تھا، میں درمیان میں تھا. اور جب میں حضور کے ساتھ مسافہ کیا تو حضور نے خود ہی پہچان لیا، پوچھ لیا کہ پیچھے والے لڑکے نے کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو غیر احمدی ہے. تو صاحب نے فرمایا یہ لڑکا تو احمدی ہے، اس لڑکے کی بات کرتے ہو، یہ لڑکا تو احمدی ہے. مجھے اس وقت کے قاعدے قانون جو جماعت کے تھے اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. میں نے صاحب کا ہاتھ جو نا پکڑ رکھا اور چومتا رہا، اور بار بار مثلا آنسو بھی آئے میری آنکھوں، ہاتھ چومے، اور میں بار بار حضور سے یہی کہوں کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ حضور میرے لیے دعا کریں میں احمدی ہوں. کوئی 1 منٹ 1.5 منٹ جو ہے اس طرح گزر کے پیچھے سے مجھے دوسرا جو دوست تھی اس نے کونی کے ساتھ اشارہ کیا، تو میں سمجھ گیا میں نے صاحب کا ہاتھ چھوڑ دیا. اس کے بعد میں ان دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا. مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ صاحب نے کہتے صاحب نے تو یہ آپ کا ہاتھ آپ سے ہاتھ نہیں چھڑانا تھا، تو آپ نے خود ہی ہاتھ چھوڑنا تھا، کیونکہ دوسرے دیکھا تھا آپ نے کہ سارے جو مسافہ کرتے تھے وہ ہاتھ مسافہ کر کے چلے جاتے تھے. میں ان سے معذرت کی، میں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھے. اس طرح وہ دن تو گزر گئے. تو میرے جب صاحب کا ہاتھ میں چوما تھا تو اس وقت میرے
دل پر بہت گہرا اثر ہوا. کوئی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے جسم میں کوئی چیز جا رہی. تو میں اس لیے بار بار صاحب کو عرض کر رہا تھا کہ صاحب میرے لیے دعا کریں کہ میں احمدی ہوں. اس کے بعد ہم گاؤں آ گئے اور گاؤں آنے کے بعد صاحب حضور جو نا مجھے جنوری کے مہینے میں 2 دفعہ خواب میں آئے اور مجھے ہی حضور جو فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے بیعت نہیں کرنی. 2 دفعہ جو ملے ہیں یہی مثلا سوال کیا کہ آپ نے دیر کر رہے ہیں, آپ نے بیعت نہیں کرنی. اور اس کر کے 2 خواب کے بعد میں نے معلم صاحب یہ خواب بات کی. 2 دفعہ میں معلم صاحب سے بات معلم صاحب سے میرا رابطہ تھا اور بہت ہر وقت مسجد میں جاتا تھا. انہوں نے کہا آپ کو یہ خواب کی طبیعت یہی ہے کہ آپ بیعت کر دیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری بیعت لے لیں, بیعت کر لے لیں. اس وقت صدر صاحب تھے معلم صاحب کے ساتھ, صدر صاحب تھے اور سیکرٹری مال تھے اور تیسرے میرے چاچا جی سے, چوتھے جو معلم صاحب تھے. اور چاچا جی نے بھی مجھے پھر تسلی دی کہ آپ سوچ سمجھ لیں, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو آپ کرنے جا رہا ہے, شروع کیا ہے, تو اس لیے آپ سوچ سمجھ کر بیعت کریں کیونکہ بعد میں مسئلے مسائل پیدا ہونے ہیں. تو میں یہی کہا کہ اللہ فضل کرے گا, اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے گا. اس کے بعد وہ 3 سال تو شکر کام یہ چلتا رہا. کسی کو نہیں سی علم تھا کہ میں بیعت کر لوں. صرف معلم صاحب کو پتا تھا یا صدر جماعت کو یا سیکرٹری مال کو یا چاچا جی کو پتا تھا کہ میں بیعت کی ہوئی. 3 سال گزرنے کے آہستہ آہستہ گزرتے گئے. نماز پڑھ لینی, چندہ وغیرہ بھی دیتا تھا, جماعت نہ کیش ہو گیا. اس کے بعد ایک دن وہی سیکرٹری مال جو تھا وہ ہمارے فیملی میں بھی اٹیچ تھا, گھر آتا جاتا تھا. تو دادی اور والدہ دونوں تھے, ان کو یہی تھا کہ کوئی برا کام نہیں کرتا, نماز ہی پڑھتا ہے نا, نماز پڑھنے جاتا ہے, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, نماز تو پڑھتا ہے نا, 5 وقت نماز پڑھتا اور کیا لینا. تو وہ کہتا کہ نہیں یہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ چندہ بھی دیتا ہے. جب ان کے بھی چہرے پر مثلا کوئی فرق پڑا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ اب چندہ دیتا ہے تو وہ بتا کر چلا گیا. اس کے بعد والدہ اور دادی مجھے کہنے لگی واقعی آپ چندہ دیتے ہیں؟ میں کہا ہاں میں چندہ بھی دیتا ہوں, میں نے بیعت کر لی ہے, 3 سال ہو گئے. تو دادی ویسے میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھی, اس لیے دادی نے تو اتنا نہ کیا, تو والدہ نے کہا دکھ لگا. والدہ نے کہا یہ اچھا کام نہیں کیا. انہوں نے والد صاحب کے ساتھ بات کی, آہستہ آہستہ رشتے داروں کو پتہ لگ گیا. وہ پھر یار مخالفت تو شروع ہونی تھی, آہستہ آہستہ مخالفت شروع ہوگی. اس کے بعد میرے گھر سے وطن جو تھے وہ بھی والدہ نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے ساتھ تو کھانا نہیں. پریشر تو انہوں نے پایا رشتے دار, انہوں نے ہفتہ 10 دن تو میں ایسے گزارے. اس کے بعد میں روا چلا گھر چھوڑ کے نہ خود ہی. میں حالات اچھے نہیں, اس سے بہتر ہے کہ میں گھر سے کوئی 2-3 مہینے باہر رہوں گا تو شاید حالات ٹھیک ہو. میں روا چلا گیا. روا اس وقت مبارک ساکی صاحب جو ہمارے گاؤں کے تھے, مبلک تھے, وہ بھی ادھر چھٹی آئے ادھر. ان کے ساتھ بیٹھ جانا اور وہ ان کو ساری سٹوری سنائی, کہانی سنائی. وہ بہت خوش ہوئے. وہ بھی دلی خواہش تھی ان کی کہ احمدی ہو جائے. تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں, آپ کی میں مدد کروں گا ہر قسم کی. اور میری اس وقت
79 جو عمر تھی اس وقت 22-23 سال ہو گئی. میں نے کوشش کی کہ کیونکہ برادری تو میں نے تھی لیکن گاؤں کی وجہ سے ان کو میں چاچا جی کہتا تھا. میں کہا چاچا جی میرے لیے کوشش کریں اگر مجھے جامعہ میں داخلہ مل جائے. انہوں نے کوشش کی لیکن وہ داخلہ جامعہ میں نہ ملا. انہوں نے کہا اوور ایج ہے اس لیے کہ تو علم بھی نہیں ہے تو اوور ایج ہے زیادہ تر تو اوور ایج کی وجہ سے. چاچا جی کہ میں نے کہا کوشش کرو. انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی رزلٹ یہی ملا کہ عمر کی وجہ سے. پھر وہ کہنے لگے پریشان نہ ہو کوئی گل نہیں آپ کی جو خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آپ کی اولاد سے کوئی اللہ تعالیٰ مربی بنا دے گا. جی آپ کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد سے کوئی مربی بنا دے گا. فکر نہ کرے. اس طرح کر کے میں ربا میں 3-4 ماہ گزارے. وہاں پھر ہمارے گاؤں کے ایک مستری تھے وہ بھی مکانوں کا کام مستری کا کام کرتے. ان کو پتہ لگا وہ بھی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے گھر آ جائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں گھر اس شرط پر آؤں گا کہ میں اپنا خرچہ دوں گا اور محنت کروں گا کام کروں گا. تو میں تو ذمہ دارہ کرتا تھا تو والد کے ساتھ. تو اس کر کے میں نے ان کے ساتھ پھر مزدوری کرنی شروع کر دی کیونکہ مستری تو میں ہے نہیں تھا. تو میں نے محنت مزدوری ان کے ساتھ نا اینٹیں پیچھے سے مسالہ سیمنٹ وغیرہ بنا کر دیتا تھا. وہ 2-3-4 ماہ گزر کے آتا آتا اور آگے سے ہی چھوٹی آ گئی. کچھ میرے دل بھی نرم ہو گیا کچھ گھر والوں کا بھی دل نرم ہو گیا. تو میں عید پر کوئی رشتے دار ہی تھا جو مجھے گھر لے آیا کہ چلو میں آپ کی صلح کرواتا ہوں آپ گھر آ جائیں. تو میں گھر آ گیا. والدین والدہ سب پیار کیا اور 79 کا دور جو ایسے گزر گیا. پھر آہستہ آہستہ جماعت میں خدمت کرنی شروع کر دی. قائد مجلس بھی 80 میں بن گیا. اس کے بعد ہمارے گاؤں میں 81 میں جماعت کے خلاف پھر ایک قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا جو کہ بہت خطرناک تھا اور گاؤں میں تقریباً احمدی گھروں کو آگ لگائی انہوں نے غیر احمدی. اور ہمارے پاس بھی آئے. میں تھا چاچا صاحب میرے ساتھ. ہم نے 1-2 خیر بھی کیے. تو انہوں نے دوسرے غیر احمدیوں نے یہی کہا کہ آپ تو 2 آدمی احمدی ہیں آپ کے اس لیے آپ کو تو کوئی گھر میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے ساتھ کوئی بہرحال ہمارے گھر میں بھی انہوں نے اینٹیں روڑے پھینکے. اس کر کے وہ پھر جو میر ضلع تک رپورٹ چل گئی اور سب تک پھر رپورٹ چل گئی. اور چاچا جی جڑے غیر احمدی ہمارے تھے وہ آئے گاؤں. انہوں نے اپنی مسجد میں پہلے ان کے ساتھ بحث وغیرہ ہوئی. پھر وہ ہماری مسجد میں صبح کے وقت ہی آ گئے اور وہ کہتے تھے کہ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کام نہ کریں تو اب آؤ ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. ظاہر ہے جماعت کو تو پابندی تھی. جماعت نے کہا کہ نہیں ہم نے لڑنا ہے ایسے ہی کیونکہ جماعت کو تو علم تھا کہ ملک میں آگ پھیل جائے گی. ظاہر وہ رفع دفع ہو گیا. اس کے بعد جو دیشی احمدی تھے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکا مرتد نہیں ہوئے گا یہ احمدی ہے. اس کے بعد رشتے کی گاؤں سے 1-2 رشتے آنے شروع ہو گئے اور وہ میرا گاؤں میں ہی مئی میں نکاح ہو. پھر آہستہ آہستہ یہ جو آگ تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی. والدہ بھی نکاح سے تقریباً گھر میں تو نہیں تھی. اس کے بعد ہی غیر جو میں نے نکاح کیا تھا وہ بھی پھر 5-6
دل سے ناراض رہی. بہرحال پھر وہ والدہ ٹھیک ہوگی اور معلم صاحب دے ان سے ساتھ بھی اچھا تعلق سی. اور پھر معلم صاحب نے یہ مسئلہ رفع دفع کروا اور آہستہ آہستہ کام چلتا رہا. جماعت کا بھی میں بھی خدمت کرتا رہا قائد مجلس 2 سال. اس کے بعد 1986 میں پھر جرمنی میں شفٹ ہو گیا. شادی میری 1984 میں ہوئی دسمبر اور 1 سال ادھر رہا اور 1986 فروری میں جرمنی آ گیا اللہ کے فضل سے. اور جب پاکستان میں تھا تو اس وقت بیٹھ کے بیٹھے ہوتے تھے تو بھائی بھی 4 بھائی تھے. ہم 4 بھائی تھے، ایک بہن تھی. تو بھائی جو تھے وہ چھوٹے تھے. اور جب وہ اپنی مسجد میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی آ جا، آپ کہاں اکیلا ادھر جا رہا ہے اپنی مسجد میں. تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ ایک دن ضرور آئیں گے میرے پیچھے. دیر ہے درست، دیر ہے لیکن آپ آ جائیں گے. کہ وہ مجھے مذاق کرتے تھے، میں ان کو مذاق کرتا تھا. عید کا دن ہوتا تھا تب بھی وہ عید کے دن اکیلے آپ اپنی مسجد میں جاتے تھے، میں اپنی مسجد میں اکیلا جاتا تھا. تو اس طرح ان کو میں کہتا تھا کہ نہیں آپ آ جائیں گے، آپ احمدی ہو جائیں گے. کہتے تھے نہیں شاید تم ہی واپس آنا ہے، ہم نے تو نہیں آنا. آہستہ آہستہ میں جرمنی آنے کے بعد وہ بھی تینوں احمدی ہو پائے اللہ کے فضل سے. چھوٹا ہے اس کا نام انور ہے، محمد انور، اور اس سے چھوٹا منور احمد. اور چھوٹا سب سے محمد افضل ہے جو کبڈی بھی کھیلتا رہا ہے. اس کر کے پھر ادھر جو جرمنی میں آہستہ آہستہ وہ بھی احمدی ہونے سے، احمدی گھر سے جس گھر میری شادی ہوئی تھی اس کے گھر ان کے گھر ہی 2 چھوٹی بہنیں تھی، ان کے ساتھ ان کے ساتھ منور کی شادی ہوئی ہے ایک افضل کے ساتھ. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دعا جو دعا جو مبارک ساقی صاحب نے کی تھی کہ آپ کی نسل میں شاید کوئی اللہ تعالیٰ مربی بنا دے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مروان سرور گل بیٹا، میرا بڑا بیٹا تو ساجد نوید ہے، 4 بیٹے 1 بیٹی ہے. تو ساجد سے چھوٹا مروان سرور گل جو کہ آج کل مبلغ ہے، حافظ قرآن بھی ہے ارجنٹینا میں. اس کے بعد سب سے چھوٹا بیٹا وہ اس وقت جامعہ میں 4تھے سال میں. اس لیے جو تیسرا ہے وہ بھی وقف 9 میں ہے. تو بیٹی جو ہے وہ اس کی شادی مربی محمود احمد ملدی کے ساتھ. مبلغ وہ اس وقت مربی صاحب جو ہے کولن میں کام کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے. تو جب باقی تو اتنی تفصیل سے جو مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ پاکستان میں ہی تھے، وہ تو اتنے یاد بھی نہیں رہے کیونکہ عمر کے حساب سے بھول گیا ہوں. لیکن ادھر جرمنی سے جو اللہ تعالیٰ نے فضل کیے ہیں وہ بے شمار ہیں. نظام نفسیت میں ساری فیملی نظام نفسیت میں شامل ہیں. اور اس پر ہی میں اپنا جو انٹرویو ختم کرتا ہوں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم کو اور میری نسل کو بھی آگے جماعت کی خدمت کرنے اور رکھیں. آمین. جزاک اللہ غلام صاحب، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ آپ کو اور نعمتیں عطا کرے. آمین. اور آپ کے جو بچے ہیں ان کو بھی جماعت کی خدمت کی توفیق دے. تو جزاک اللہ، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا، بہت ایمان افروز واقعہ. آخر میں ہم دعا کرتے کہ تمام مخالفین جو اس ویڈیو کو دیکھیں وہ بھی حقیقی اسلام کا مطالعہ کریں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں. جزاک اللہ.
Assalamu alaikum. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على سيدنا صل على محمد